السلام علیکم ناظرین، ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم کی چینی عوام کی مدد کے لیے پاکستانی ڈاکٹرز بھیجنے کی پیشکش۔ عمران خان کہتے ہیں حکومت اور عوام کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے چین کے ساتھ ہے۔ امریکی صدر دورہ بھارت میں کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں سانحہ سمجھوتہ ایکسپریس کے متاثرین آج بھی انصاف کے متلاشی ہیں۔ سپریم کورٹ ججز پر الزام، حکومت نے اٹارنی جنرل سے استعفیٰ لے لیا۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے ججز پر جسٹس فائز عیسیٰ کی مدد کا الزام لگایا تھا۔ پاکستان کی برآمدات بہت کم ہے، ایسے ملک نہیں چلتا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں ہمیں اپنی پیداوار کو بڑھانے اور جدت لانے پر توجہ دینی ہوگی۔ اسمگلر گرفتار کرنے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس پر چھاپہ مارا جائے۔ شہباز شریف کہتے ہیں آٹے اور چینی اسکینڈل پر حکومتی خاموشی اعتراف جرم ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے فریم ورک معاہدہ وفاق اور سندھ حکومتوں کے مابین کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں 40 بلین روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ پی ایس ایل سے پہلے ہی اینٹی کرپشن قانون کا بم پھٹ گیا، عمر اکمل باہر۔ فی الحال تحقیقات جاری ہیں، لہذا پی سی بی اس معاملے پر مزید کوئی بیان جاری نہیں کرے گا۔ کوئٹہ میں شمسی توانائی سے مربوط بچے سولر کڈز طویل علاج کے بعد عام زندگی کی جانب لوٹنا شروع۔ مونٹریال کے مضافات میں ہائی وے 15 پر 200 گاڑیوں میں تصادم، 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ مارکھم میں ڈکیتی کی واردات، 4 افراد زخمی، پولیس نے 3 مشتبہ ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کینیڈا بھر میں پائپ لائن مخالف مظاہرے جاری، مسئلہ حل کرنے کے لیے صوبوں کے پریمیئرز بھی میدان میں آ گئے۔ ٹورنٹو سے بھیجی جانے والی شپمنٹ امریکی حکام نے روک لی، شپمنٹ میں انسانی دماغ موجود تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وکی لیکس کے بانی جویلن اسانج کو معافی کی پیشکش کر دی۔ جرمنی کی شہر ہناؤ کے 2 شیشہ بارز میں فائرنگ سے 8 افراد ہلاک، جبکہ کم از کم 5 افراد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ میں ملوث حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے، جن کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ چین میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 2118 ہو گئی، جبکہ وائرس نے 75,000 افراد کو شکار بنا لیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بلیٹن میں بات کریں گے سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے چینی عوام کی مدد کے لیے پاکستانی ڈاکٹرز بھیجنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ امید ہے چین پاکستانی شہریوں اور طلبہ کی خصوصی دیکھ بھال جاری رکھے گا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا وائرس کے بعد چین کے فوری مؤثر اقدامات کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ چینی صدر کی قیادت میں چین کورونا وائرس پر قابو پانے میں کامیاب ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستانی حکومت عوام کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے چین کے ساتھ ہے۔ دوسری جانب چینی صدر نے مشکل کی گھڑی میں پاکستان کی جانب سے حمایت پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ چین کورونا وائرس کے خلاف بروقت اور تیز ترین اقدامات کر رہا ہے۔ چینی عوام کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں فتح حاصل کریں گے۔ شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ پاکستانی طلبہ کی اپنے شہری کی طرح دیکھ بھال اور علاج کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی طلبہ کی حفاظت، صحت اور فلاح یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ چینی صدر نے اقتصادی شراکت داری کو نئی جہتوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک پاک چین اقتصادی شراکت داری کا محور ہوگا۔ پاکستان چین کی قیادت نے دونوں ممالک میں اعلیٰ سطح رابطے جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ امریکی صدر دورہ بھارت کے دوران کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने बताया कि सानेहा समझौता एक्सप्रेस के मुतासिरीन आज भी इंसाफ के मतलाशी हैं। एतराफ़ के बावजूद सानेहा के मास्टरमाइंड स्वामी आसिम आनंद और दीगर मुजरिमों को बरी किया गया। पाकिस्तान इस हवाले से भारत को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाता रहेगा। Pakistan would like to remind the Government of India of its responsibility to take serious and credible steps to bring the perpetrators of the Samjhota Express blasts to justice at the earliest and without further delay. कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत ने जबरन 200 दिनों से कश्मीर को जेल में बदल रखा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कश्मीर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वहाँ इंसानी हुकूक समेत बुनियादी आज़ादियों की बहाली की हिमायत की है। उम्मीद है कि अमरीकी सदर दौरे भारत के दौरान मकबूजा कश्मीर के आवाम को दरपेश मुश्किलात पर बात करेंगे। On the issue of Jammu and Kashmir, Secretary General Antonio Guterres expressed his deep concern at the increase in tensions last year and stressed that the solution of the Jammu and Kashmir dispute lay in accordance with the Charter of the United Nations and the resolutions of the UN Security Council. He also stated that it is of utmost importance to ensure full respect for human rights and fundamental freedoms in the Indian-occupied Jammu and Kashmir. तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक टास्क फोर्स के रुकन पाकिस्तानी तलबा से मुसलसल राब्ते में हैं। पाकिस्तान ने खुसूसी टास्क फोर्स के 2 अफसरों को कोरोना वायरस से मुतासरा चीनी शहर वुहान भेजा है, जिन्होंने वुहान की 7 जामियात का दौरा किया है। दोनों अफसरान सूरत हाल में बेहतरी तक वहीं मुकीम रहेंगे। As you are also aware, a special task force comprising 2 officers of our mission in Beijing have been deployed to Wuhan city for the purpose of evaluating the situation, the welfare, safety of all students in Wuhan, our students. They have visited 7 universities so far and individually met every student in each of those 7 universities. Thank you so much. ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा सदर ममलिकत आरिफ अलवी को भिजवाते हुए फौरी कबूल करने की दरख्वास्त की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अनवर मंसूर ने कहा कि पाकिस्तान बार के मुतालबे पर इस्तीफ़ा दे रहा हूं और उनके साथ मज़ीद काम नहीं करूंगा। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ से लाइल्मी और ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। तर्जुमान वज़ारत क़ानून ने तहरीरी जवाब अदालत में जमा कराते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने हुकूमती हिदायत के बगैर अदलिया के हवाले से मौक़िफ़ अपनाया। वफाकी हुकूमत अदलिया का बहुत एहतराम करती है और आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखती है। वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रूग नसीम ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर आरिफ अलवी, मेरी और मावन बराए एहतसाब शहजाद अकबर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया गया है। हम अदालतों का एहतराम करते हैं। अनवर मंसूर खान ने बगैर इजाज़त सुप्रीम कोर्ट में अचानक बयान दिया। शहजाद अकबर ने कहा कि हमने अनवर मंसूर खान से इस्तीफ़ा मांगा तो उन्होंने दे दिया। हुकूमत की जानिब से रेफरेंस में दलाइल का सिलसिला जारी है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने जस्टिस फाइज ईसा केस में दलाइल शुरू करते हुए समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल जजेस पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सदारती रेफरेंस के खिलाफ मुकदमे की तैयारी में जस्टिस फाइज ईसा की मदद की है और उन्हें मशवरे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान के इल्ज़ामात को बिला जवाज़ और इंतहाई संगीन करार दिया। अदालत ने मीडिया को भी इस बयान की रिपोर्टिंग से रोकते हुए शाया करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो बेंच से मुतालिक अपने बयान पर या तो सबूत पेश करें या माफ़ी मांगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर का कहना है कि SMEs को सस्ते कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। 500 अरब रुपए के कर्जे SMEs को जारी किए जाएंगे
تاہم یہ حجم ابھرتی ہوئی معیشتوں کے تناسب میں کافی کم ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کے دوران گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ترقی کر رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک مستقبل کے لیے پر امید ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور مالیاتی خسارے کا بڑی خوش اسلوبی سے انتظام کیا گیا۔ ایک برآمدی یونٹ کے لیے قرضے کی حد بھی دگنی کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک ملک میں مالیاتی خدمات کا دائرہ وسیع کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایس ایم ایز دستاویزی شکل اختیار کر کے قرضوں کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ ایس ایم ایز متوازی نظام سے قرضہ لیتی ہیں جو مہنگا ہوتا ہے۔ چیمبر آف کامرس ایس ایم ایز کے لیے قرضوں کی اسکیموں کی ترویج کریں۔ بینکوں پر تنقید کی جاتی ہے کہ وہ رسک لینے کو تیار نہیں۔ ایس ایم ایز متحرک نہیں تو اس کا الزام بینکوں کو نہ دیا جائے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ملک کی نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے، لیکن خواتین کی نمائندگی 5% سے بھی کم ہے۔ ملک کی بالغ آبادی میں خواتین اکاؤنٹ ہولڈرز کی تعداد 15% ہے۔ دنیا میں یہ تناسب 55% سے زائد ہے۔ مشکل وقت کا سامنا ہے۔ آسان فیصلے کرنا ہوتے تو پہلے کر لیے جاتے۔ معاشی ترقی کے لیے اسٹیٹ بینک ایکسپورٹ انکلوژن ڈیجیٹائزیشن پر توجہ دے رہا ہے۔ چھوٹی مالیت کی ادائیگیوں کے لیے الیکٹرانک پیمنٹ پلیٹ فارم کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ سیکنڈز میں رقوم کا لین دین ممکن ہو سکے گا، جبکہ نادرا اور پی ٹی اے کی مدد سے موبائل والیٹ پیمنٹ کا نظام بھی تیار کر رہے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان معاشی نمو کے لیے اپنا کردار بخوبی انجام دے رہا ہے۔ جی ڈی پی میں ایکسپورٹ کا تناسب 10% سے بھی کم ہے۔ یہ تناسب عالمی تناسب سے کافی کم ہے۔ برآمدات میں پائیدار اضافے کے لیے اسٹیٹ بینک سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ آٹے چینی کے اسمگلروں کی گرفتاری کے لیے وزیر اعظم ہاؤس پر چھاپا مارا جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میاں شہباز شریف کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آٹے اور چینی کے اسکینڈلز پر حکومتی خاموشی اعتراف جرم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے تحقیقاتی رپورٹ چھپا کر آٹے اور چینی کے اسکینڈل میں ملوث دوستوں کو این آر او دیا۔ میاں شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری میں ملوث کرداروں کو سامنے لانا ہوگا۔ رپورٹ سامنے نہ لا کر نیازی صاحب نے مجرموں کا ساتھی ہونے کی تصدیق کر دی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید سے ملاقات میں کے سی آر کے حوالے سے فریم ورک معاہدہ وفاق اور سندھ حکومتوں کے مابین کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں کے سی آر کے حوالے سے فریم ورک معاہدہ وفاق اور سندھ حکومتوں کے مابین کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ این ڈی آر سی کو کنسیشنل فائنینسنگ ایگریمنٹ فریم ورک ایگریمنٹ بھیجنی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کے سی آر کے 15% جو 40 بلین روپے بنتے ہیں سندھ حکومت دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ کے سی آر کا منصوبہ جلد از جلد شروع کیا جائے۔ اجلاس میں کے سی آر منصوبے کے حوالے سے 4600 سے زائد متاثرہ لوگوں کو معاوضہ دینے کے معاملے پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ خالی کرائے گئے ٹریک پر چیک پوسٹ بنائی ہے۔ کے سی آر کے رائٹ آف وے کی مارکنگ شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر ریلوے نے کے سی آر کے امور کا جائزہ لینے اور حائل رکاوٹوں اور مسائل کے تدارک کے لیے ایک کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اینٹی کرپشن کوڈ کی دفعہ 471 کے تحت عمر اکمل کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی سی بی اینٹی کرپشن کوڈ کی دفعہ 471 کے تحت عمر اکمل کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ پی سی بی اینٹی کرپشن یونٹ کی جانب سے جاری تحقیقات مکمل ہونے تک عمر اکمل کرکٹ سے متعلق کسی بھی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ فی الحال تحقیقات جاری ہیں، لہٰذا پی سی بی اس معاملے پر مزید کوئی بیان جاری نہیں کرے گا۔ اس دوران کوئٹہ گلیڈیٹرز کو ایچ پی ایل پی ایس 2020 کے لیے عمر اکمل کے متبادل کا انتخاب کرنے کی اجازت ہوگی۔ ترجمان کوئٹہ گلیڈیٹرز کا کہنا ہے کہ عمر اکمل کیس میں پی سی بی کی تحقیقات جاری ہیں، تحقیقات مکمل ہونے تک کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پی سی بی قوانین کے تحت کوئٹہ گلیڈیٹرز متبادل کھلاڑی منتخب کرے گا۔ پی سی بی کے پاس یہ ثواب دیدی اختیار موجود ہے کہ وہ کھیل کی ساخت کو مجروح کرنے پر متعلقہ فریق کو اینٹی کرپشن کوڈ کے تحت عبوری طور پر معطل کر سکتا ہے، جب تک کہ اینٹی کرپشن ٹریبیونل یہ فیصلہ نہ کر لے کہ متعلقہ فریق نے جرم کا ارتکاب کیا ہے یا نہیں۔ عبوری طور پر معطلی سے متعلق کسی بھی فیصلے کی ایک تحریری کاپی متعلقہ فریق، ایک آئی سی سی اور ایک قومی کرکٹ فیڈریشن کو بھجوائی جائے گی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ سورج کی روشنی سے حرکت کرنے والے دو بھائی بالآخر طویل علاج کے بعد عام زندگی کی جانب لوٹنا شروع ہو گئے۔ بچوں کی صحت میں بہتری دیکھ کر والدین خوشی سے نہال ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ میں گاؤں میاں گھنڈی کے نزدیک دو بھائی ایسے ہیں جن کی حرکت سورج کی روشنی سے مربوط ہے۔ یہ بچے دن کے وقت نارمل رہتے ہیں اور ہر کام کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے سورج غروب ہونے لگتا ہے یہ بچے معذور ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر انیس نے اس بیماری کو فیملیل پیریوڈک پیرالائز کا نام دیا ہے، جس کی بڑی وجہ خاندان میں شادی ہے۔ ان بچوں کو علاج کے لیے اسلام آباد لے جایا گیا، جہاں پیمز اسپتال کے ڈاکٹر جاوید اکرم نے سر توڑ کوششیں کی کہ یہ بچے صحت یاب ہو سکیں۔ تاہم کچھ عرصے علاج کے بعد انہیں کوئٹہ واپس لے آیا گیا ہے۔ بچوں کے والد محمد ہاشم کے مطابق علاج سے قبل بچے سورج غروب ہوتے ہی مکمل طور پر بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے تھے، لیکن علاج کے بعد ان کی حالت پہلے سے بہتر ہے، تاہم وہ ابھی بھی پوری طرح صحت یاب نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے بچے پہلے تو اسلام آباد لے گئے، ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے تو بہت ساری کوشش کیا، لیکن وہ صدر سے بھی ملاقات کروایا اور کہا کہ اس کے لیے ان لوگوں کے لیے دوائی کا بھی بندوبست کریں گے، لیکن ان لوگوں نے تو کوشش زیادہ کیا، لیکن اس کے بعد بھی پھر اس کا کوئی میڈیسن کا ابھی تک جو ہے ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہا ہے۔ دوائی کھاتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں، لیکن اگر دوائی میں ناغہ ہو پھر معذوری کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، پھر اگر یہ گولیاں نہیں کھائے تو پھر معذور اس کا طبیعت پھر خراب ہو جاتا ہے، جب گولیاں کھا جائے تو پھر اس کا کچھ طبیعت ٹھیک رہتا ہے۔ محمد ہاشم نے حکومت پاکستان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اپیل کی ہے کہ ان بچوں کے علاج اور اخراجات کی ذمہ داری لی جائے۔ میں ایک غریب کسان ہوں اور یہ اخراجات برداشت نہیں کر پا رہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے بچوں کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ بچوں کو کم از کم دوائی وقت پر مل سکے۔ سر اس کا جو ہے گولی تو ہم خود اپنے لے رہے ہیں نا، خود اپنے خرچے سے، تو ہمارا یہ اپیل ہے کہ گورنمنٹ سے کہ اس کا کچھ وظیفہ مقرر کر کے اس کا کوئی دوائی کا بندوبست ہو جائے، کچھ دوائی اس کو مل جائے۔ ہم لوگ تو غریب بندے ہیں، اس کا جو ہے بندوبست گولی کا نہیں کر سکتا ہے، تو ابھی کیا کریں، مجبوری ہے، اپنے سے لے رہا ہے، اپنے خرچے سے لے رہا ہے اس کا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی، یہاں لیتے ہیں ایک بریک۔